السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھیں پروگرام ریڈ زون اور میں ہوں سہیل اقبال بھٹی۔ ناظرین، الیکشن کا کٹھن عمل تو مکمل ہو چکا، لیکن اب حکومت سازی کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر پنجاب کے اندر وزارت اعلیٰ کی مسند سنبھالنے کے لیے مریم نواز تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں، تو شہباز شریف وزیر اعظم کے لیے اپنی تیاری مکمل کر چکے ہیں۔ لیکن اس دوران جو نواز شریف صاحب ہیں وہ سیاسی منظرنامے سے بالکل غائب ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا نواز شریف آنے والے دنوں میں مرکز یا پنجاب کون سی جگہوں کو اپنی پہلی ترجیح دیں گے جہاں پہ وہ بہتر ڈیلیور کر سکیں، یا مرکز کے اندر اپنے آپ کو وہ بالکل ایک سائٹ پہ رکھیں گے اور جو ان کی اپنی بیٹی کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے پنجاب کا میدان، اس کو وہاں پر کامیاب کرنے کے لیے اپنی سیاسی حکمت عملی اور اپنا جو ان کا گورننس کا طریقہ کار ہے وہاں پر اس کو وہ ٹرانسفر کرنے کی کیا وہ کوشش کریں گے۔ اور اس کے ساتھ بات کریں گے کہ مخلوط حکومت کو آنے والے دنوں میں کن معاشی چیلنجز کا سامنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک میں موسم بہار تو شروع ہو چکی، لیکن پاکستان میں سیاسی لحاظ سے بہار کا موسم کب شروع ہوگا؟ کیا ایک جانب حکومت اپنے معاملات آگے بڑھا رہی ہوگی اور دوسری جانب اپوزیشن ایسا ماحول کریٹ کیے رکھے گی جس سے عدم استحکام کی فضا ختم نہ ہو؟ یا آنے والے دنوں میں میثاق پاکستان کا جو ایک خواب دیکھا گیا تھا، کیا آنے والے دنوں میں یہ ممکن ہے کہ میثاق پاکستان طے کر کے پاکستان میں جو ایک استحکام کا ادھورا خواب ہے اس کو پورا کیا جا سکے؟ اور اس کے ساتھ ناظرین بات کریں گے کہ نون لیگ این کے ٹولے سے نجات ملنے پر خوشی سے انتہائی نحال ہو چکی ہے۔ کیا نون لیگ کی یہ خوشی آنے والے دنوں میں برقرار رہ پائے گی؟ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا مریم نواز عثمان بزدار کے مقابلے میں پنجاب میں کس حد تک بہتر گورننس کر پائیں گی، کس حد تک بہتر معاشی سرگرمیوں کو فروغ دے پائیں گی، اور میرٹ کی کس حد تک پاسداری ہوگی؟ اس کے اوپر بھی خواجہ متین صاحب کا ہم تجزیہ لیں گے۔ اور اس کے ساتھ بانی پی ٹی آئی نے بالآخر وہی کام کیا جس سے ان کی توقع کی جا رہی تھی، انہوں نے آئی ایم ایف کو بالآخر خط لکھ ہی دیا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ خط لکھنے کا مقصد ایسا نہیں ہے کہ جس سے پاکستان کے معاشی جو اہداف ہیں وہ متاثر ہوں، لیکن جو اس کے اندر توجہ مبذول کروائی گئی ہے وہ بالکل آئی ایم ایف کے پروگرام کو رکوانے کی ایک مذموم کوشش ہے۔ کیا بانی پی ٹی آئی اتنا کچھ دیکھنے کے بعد بھی اپنی پولیٹیکل سٹریٹجی کو تبدیل نہیں کر سکے؟ اور اس کے ساتھ ناظرین پروگرام کے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ 15 سال بعد بالآخر پاکستان نے ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے کے حوالے سے ایک بہت بڑا فیصلہ کر لیا ہے۔ امریکی پابندیاں اپنی جگہ ہونے کے باوجود پاکستان نے ایرانی بارڈر سے گوادر تک پائپ لائن بچھانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس سے پاکستان کو کیا فوائد حاصل ہوں گے، اور اس پائپ لائن کے بچھانے کے دوران ممکنہ طور کے اوپر کن عالمی چیلنجز کا سامنا ہوگا، اور پاکستان اس فیصلے کرنے کو پر آخر پاکستان نے کیسے ڈٹرمن ہوا، اس کے اوپر بھی آپ کو تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو اسٹوڈیو میں حسب معمول میرے ساتھ موجود ہوں گے خواجہ متین صاحب۔ خواجہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں بیورو چیف جی ٹی وی نیوز ارسلان رفیق بھٹی صاحب۔ آج آپ نے لاہور سے جو پورا پنجاب اسمبلی کا پہلا سیشن ہوا اس کو آپ نے کور کیا۔ بھٹی صاحب بہت شکریہ، ذرا بتائیے گا آج آنکھوں دیکھا حال تھوڑا ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ بہت سے ایسے لوگ بھی آج وہاں پر سامنے آئے جو رپوش تھے، کہا پہاڑوں میں چلے گئے، لیکن بڑے حشاش بشاش تھے۔ اوورال جو پارلیمانی پروسیڈنگ تھی وہ کیسی رہی، اور بالخصوص جو نون لیگ ہے ان کی اب سٹریٹجی کیا ہوگی آنے والے دنوں میں؟ پہلا اجلاس تو بالآخر آج منعقد ہو ہی گیا۔ جی بہت شکریہ بھٹی صاحب آپ کا۔ صبح جب اجلاس کا ٹائم تھا 10 بجے کا، تو کچھ ابہام پایا جا رہا تھا کہ اسپیکر جو ہیں سفطین خان صاحب وہ شاید نہیں آئے ہیں، یا وہ حلف نہیں لینا چاہتے، وہ اس کو لٹکانا چاہتے ہیں، لیکن 11 بجے وہ آ گئے۔ اس کے بعد پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا پاکستان مسلم لیگ نون کا، اس میں فیصلہ ہوا کہ ایک بڑی تبدیلی کا فیصلہ کیا گیا کہ جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں وہ ملک احمد خان ہوں گے، نہ کہ میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان، جو 24 گھنٹے قبل ان کا لیے فائنل کر لیا گیا تھا کہ میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان اسپیکر کے عہدے کے لیے حتمی طور پر میاں نواز شریف نے منظوری دی ہے، لیکن بہرحال وہ ہو گیا۔ اس کے بعد سارا دن معاملات چلتے رہے، حلف ہوا، اور حلف سے پہلے جو ہے خاصا ہنگامہ ہوا، ہنگامہ رائی ہوئی۔ رانا آفتاب احمد خان جو فیصل آباد سے الیکٹ ہو کے آئے ہیں، سنی اتحاد کونسل کے آزاد رکن ہیں، انہوں نے ان کو جوائن کیا، تو اس میں انہوں نے بڑا شور مچایا جی کہ ہمارے نہ تو مہمانوں کو اندر آنے دیا گیا ہے اور ہمیں مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ مشکلات کا سامنا کیوں ہے آپ کو یہ بتائیے، اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنا جو بھی مسئلہ ہے وہ لکھ کر ہمیں بتائیں، ہم اس کا مسئلے کا حل ڈھونڈیں گے۔ تو اس کے بعد جو ہے اسپیکر نے نماز جمعہ کے لیے تھوڑا سا وقفہ کیا، اور وقفے کے بعد جب 2:30 بجے کے قریب تمام لوگوں سے جو حلف نامہ ہے حلف لیا، اور اس کے بعد انہوں نے حلف پہ دستخط کیے، پہلے خواتین نے کیا، اس کے بعد ساتھ ساتھ باقی کام بھی چلتے رہے، ساتھ ساتھ اکا دکا بازی آتی رہی، نعرے بازی ہوتی رہی، تمام لوگ جو ہے میاں نواز شریف کے بینر پوسٹر لے کے اندر آئے ہوئے تھے وہ لہراتے رہے ایوان کے اندر، اور اسی طرح
दूसरी जानिब से भी जो नारेबाजी होती रही एक दूसरे की अच्छा लीडरशिप भट्ट के साहब, खिलाफ। ये चीज़ें तो एक यकीन आने वाले दिनों में भी चलती रहेंगी। ये ज़रूर बताइएगा, जो एक तासुर था इलेक्शन के नताइज के बाद और बिलखुसूस जब मरियम नवाज को सीएम पंजाब के लिए नॉमिनेट किया गया, तो एक नून और शीन की बात हो रही थी और बहुत सवालात हो रहे थे कि अब कैसे ये क्लब होके आगे चलेंगे। नून लीग के अंदर आपने वो रिफ्लेक्शन कैसे देखी कि नून लीग अब आपको एक यूनाइट दिखाई दे रही है मरियम नवाज की, उसको वो एज ए सीएम देखने हुए, और जो एक जो डिफरेंट फ्रैक्शन है वहाँ पे, वो दोनों ये एक पॉइंट के ऊपर आपको मुत्तहिद दिखाई दे रहे हैं, और किस तरीके से सोच रहे हैं कि इनको कामयाब बनाने के लिए सब मिलकर रोल प्ले करेंगे? देखिए जी, आपने एक शुरू में बात की थी कि मियां नवाज शरीफ का क्या किरदार होगा, वो नजर नहीं आ रहे हैं। मियां नवाज शरीफ आपको आने वाले दिनों में पंजाब में भरपूर तरीके से नजर आएंगे। अच्छा। इत्तेफाक में तो वो उनके भाई हैं, लेकिन पंजाब में वो अपनी बेटी को कामयाब कराने के लिए, जो पहली मरतबा वजीर आला पंजाब बनी है, उनको भरपूर तरीके से कामयाब कराने के लिए उन्होंने, देखें इसी की एक कड़ी थी कि मरियम औरंगजेब साहबा को उन्होंने आज एमपीए का हलफ उठवाया, जो सूबाई वज़ीर इत्तलात भी हो सकती हैं और भी कोई नौदा दिया जा सकता है, लेकिन बहरहाल वो मरियम नवाज के साथ होंगी। इसी तरह आसमा बुखारी वो भी उनके साथ होंगी। यानी इत्तलात का और नशरियात का महकमा और उसके साथ साथ जिस तरह मीडिया से डील करना है, वो दोनों की दोनों उनके साथ चलते रहेंगे। इसी तरह मजबूत कैबिनेट और कम रुकनी कैबिनेट होगी, यानी 15 से 16 अरकान लिए जाएंगे शुरू में, और उसके बाद जो है वो कैबिनेट का बतदरीज उसमें इजाफा होगा। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कोई बंदा उस पर शामिल नहीं होगा, और आईपीपी से शायद एक आध बंदा उसमें शामिल कर दिया जाए। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद जो है आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में हर सूरत, चूंकि मामला पंजाब के अंदर है रीवैम्पिंग ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, यानी उसको दोबारा से उस सूरत जगह पे लेके आना जो 2003 में थी, 2008 में थी, 2013 पे थी, उसको उस जगह पे लेके आना है। तो उसके लिए जाहिर है मजबूत हमें बहुत सारा कुछ चाहिए है, मजबूत वज़ीर आला भी चाहिए, मजबूत काबीना भी चाहिए, और उस सारे के लिए काफी हद तक उसमें वो कामयाब होती दिखाई देंगी आने वाले वक्त में। मैं अभी नहीं कह रहा, आने वाले वक्त में। भट्टी साहब ये बताएं कि आप अरसा दराज से पंजाब असम्बली को कवर कर रहे हैं, ये जो आज इफ्तिताई सेशन में ही हमें हंगामा राई का जो एक तासर मिला, ये तो ऐसे लगता है जैसे हम बुजदार के दौर में वापस चले गए, जो आखिरी अयाम में हमने देखी थी हंगामा राई। इस तरह तो फिर अगर ईवान चलता रहा तो फिर ये तो लड़ाई झगड़ों में, हम तो सोच रहे हैं कि इंतखाबात 1.5 साल के अरसे बाद पंजाब में हुए हैं, असम्बली तोड़ दी गई थी, अब कोई सुकून देखने को मिलेगा। आप कैसा देखते हैं कि ये जो ईवान इस वक्त बना है, जिसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसल की जो अक्सरियत है उसमें अपोजिशन के बेंचों पर बैठी होगी, क्या ईवान चलाना मरियम नवाज के लिए कितना आसान या मुश्किल होगा? अच्छा, उसमें ये है कि जी देखें, ये लड़ाइयाँ मारकुटाइयाँ ये सारी पंजाब असम्बली और इसका डेमोक्रेटिक हिस्सा होती हैं। ऐसा बात ये सिंपल इतनी सी है कि आप ये देखिए कि उसमें जो मकसद मुस्लिम लीग नवाज है और बड़ी अपोजिशन का उसको सामना है, छोटी अपोजिशन नहीं है, 100 के करीब अपोजिशन है। अभी खवातीन नशिस्तें जो उनकी 27 के करीब रहती हैं वो उनको नहीं मिली हैं, जब वो मिलेंगी तो 125 से ज्यादा अपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। और अपोजिशन में राना आफ्ताब अहमद खान है, उसके साथ साथ जो, तो वो सारे लोग जो है, वो सारे के सारे जो हैं वो कोई छोटे लोग नहीं है, सीजन पार्लियामेंटेरियन है, और वो टफ टाइम देना जानते भी हैं, और टफ टाइम कैसे दिया जा सकता है, किस कानून साजी में क्या किया जा सकता है, सब कुछ वो करना जानते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। भट्टी साहब आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। खास साहब आपने भी आज का राउंड अप लिया रसलान फिक भट्टी साहब से, तो एक बात वाज़ेह है जो रिफ्लेक्शन मिली कि ये शोर शराबा तो जारी रहेगा, बल्कि शायद आने वाले दिनों में ये मजीद बढ़े, लेकिन ये अलमिया है कि प्रोडक्टिव होना चाहिए, बामकसद ज़रूर होना चाहिए, आपकी तनकीद बराए तनकीद भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक जो कल्चर बन चुका है वो तो अब रहेगा। बिलखुसूस वो लोग जो आज कुछ अरकान बता रहे थे कि वो रपोज थे, पहाड़ों में थे, तो वो भी अपना गम और गुस्सा निकालेंगे आने वाले दिनों के अंदर। लेकिन खास साहब जो असल चीज़ है, जो मरियम नवाज पहली मरतबा पंजाब की वज़ीर आला बन के ये जिम्मेदारी लेंगी और उनके ऊपर बड़ा प्रेशर होगा, बिलखसूस जो पीडीएम के टाइम के अंदर नून लीग ओवरऑल मुतासिर हुई, अगर उन्हें अपने आप को रिकवर करना है तो पंजाब का ही मैदान है कि यहाँ बेहतरीन अंदाज में डिलीवर करें। तो आप समझते हैं कि जो उस्मान बुज़दार आखिरी एक पैटर्न छोड़ कर गए, क्या एटलीस्ट नून लीग उससे बेहतर सफ़र शुरू कर पाएगी, और मरियम नवाज किस हद तक अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चैलेंज से निपटने में कामयाब हो पाएंगी? भट्टी साहब, आप मरियम नवाज को उस्मान बुज़दार से तो ना मिलाना खौफ खुदा करें, लेकिन चलो वो ये है कि मरियम ये नवाज तो उनके एडवांटेज होगा ना खास साहब, ये हम कह रहे हैं कि जो उन्होंने उनके मुखालिफिन ने एक ट्रैक रिकॉर्ड छोड़ा, उससे किस हद तक वो आगे ले जा सकती हैं कि जो उनका माजी का डैमेज कंट्रोल, जो उन्होंने डैमेज हो उसको भी कंट्रोल कर सकें। देखें, जो उस्मान बुज़दार थे ना, वो आयन वाला एक चक्कर चलाया हुआ था, तो वो उनका कुर्रा निकला था। ये जो मरियम नवाज है, इनका एक माजी है, ये पहली दफ़ा उन्होंने कोई सरकारी ओहदा उनको मिला है, और वो भी सीधी वज़ीर आला पंजाब के ओहदे पर मुतमक्किन हुई हैं।
لیکن اب یہ ان کا مریم نواز کا بڑا کڑا امتحان بھی ہے، کیونکہ ایک طاقتور اپوزیشن ان کے مقابلے میں ہوگی، وہ ان کو ٹف ٹائم دے گی۔ مریم کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کے حلقوں میں بڑا شدید غم و غصہ بھی پایا جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہو جب مریم تحریک چلا رہی تھی، میاں نواز شریف جیل میں تھے، تو اس وقت بھی جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کی تنقید کا شدید نشانہ بنی ہیں جو مریم نواز ہیں۔ اب بھی ان کو ایک ٹف ٹائم دے گی پی ٹی آئی، ان کے ہر اچھے یا برے اقدام پر ان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا، ان کو اٹھنے بیٹھنے پر ان کی ویڈیو لیک کی جائیں گی۔ یہ ان کو ساری تیاری کرنی چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک پہلے امتحان آیا تھا جب میاں نواز شریف جیل میں تھے، اس امتحان میں مریم نواز سرخرو ہوئی تھیں، انہوں نے ووٹ کو عزت کا بیانیہ دیا اور بھرپور طریقے سے تحریک چلائی جس میں وہ سرخرو رہیں۔ اب آ گیا ہے ڈیلیوری، ایک علیحدہ چیز ہے۔ ایک ہے احتجاجی سیاست، بھٹی صاحب وہ تو تقریر کرنی ہے آپ نے اور مخالفین کو آڑے ہاتھوں لینا ہے۔ یہ جو حکومتی عہدہ ہے، یہ 12.5 کروڑ کا صوبہ ہے، پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، 60% پاکستان ہے پنجاب، اس کی یہ بڑی ذمہ داری مریم نواز پر عائد ہوئی ہے اور ان کی صلاحیتوں کا امتحان ہے۔ ہم بھی ان پر نظر رکھیں گے، لیکن ہماری دعا ہے، خواہش ہے کہ یہ جو صوبے کا استحصال پچھلے 4.5 سالوں میں ہوا ہے، 5 سالوں میں، یہ استحصال اس کو وہ ریکور کر پائیں۔ اور اس میں اور جو عثمان بزدار میں فرق میں آپ کو واضح کر دوں۔ خان صاحب یہ فرق میں آپ سے تھوڑی دیر بعد میں لوں گا، ہمیں جوائن کر رہے ہیں بیرسٹر چودھری اسامہ فضل صاحب، آپ خانیوال سے پنجاب اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے ہیں۔ اسامہ صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے، اور آپ کو آج آپ نے بالآخر آپ نے بھی حلف لے لیا اور پہلی مرتبہ آپ نے یہ اس سیٹ کے اوپر آپ نے کنٹیسٹ کیا اور آپ کامیاب ٹھہرے۔ نون لیگ کے اندر عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں بزرگ سیاستدانوں کو پنجاب میں بالخصوص موقع ملتا ہے، تو آپ کی لیڈرشپ نے ریلائز کیا اور آپ کو ٹکٹ ملی اور آپ نے اس کو اس نشست کو ون کیا۔ لیڈرشپ کے ساتھ بھی آپ رابطے میں ہیں، بڑے چیلنجنگ پوزیشن ہے نون لیگ کے لیے، تو ابھی تک آپ کی لیڈرشپ نے کیا ویژن دیا ہے کہ پنجاب کے معاملات کو بہتر انداز میں چلانے کے لیے کیا ویژن ہوگا، کس پولیٹیکل اپروچ کے ساتھ نون لیگ آگے بڑھے گی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے السلام علیکم آپ سب دوستوں کا، اور خصوصی طور پہ بھٹی صاحب کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا اپنے شو میں آ جانے کا۔ تو بالکل جی، میں ایک 29 سال میری عمر ہے اور میں الحمدللہ پی ایم ایل این کی طرف سے ممبر پنجاب اسمبلی منتخب ہوا ہوں، اور آج ہماری حلف برداری کی تقریب تھی، اور میں آپ سب کو یہ مطلب آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ لوگوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ بالکل آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پہلے پاکستان مسلم نون کا شاید ایک امیج یہ تھا کہ یہ بزرگ سیاستدانوں کی جماعت ہی ہے صرف، اور دوسری طرف جو ہماری مخالف پارٹی تھی اس کے ساتھ لوگوں کو یہ عام طور پہ سمجھا جاتا تھا کہ زیادہ یوتھ اٹیچ ہے یا ینگسٹرز زیادہ وہاں پہ انٹرسٹ لیتے ہیں۔ لیکن میں یہ آج دیکھیں ہم نے لیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں تو مطلب ینگسٹرز میں آتا ہی آتا ہوں، لیکن میرے جیسے میں سمجھتا ہوں کہ 20% یا شاید 25% اگر میں اسمبلی کہوں کہ ینگسٹرز کی تھی تو وہ غلط نہیں ہوگا۔ اور الحمدللہ مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ پاکستان مسلم نون کا جو اب ایک طریقہ کار ہے، جو یوتھ کی انوالومنٹ ہے، جو یوتھ کو موبلائز کرنے کا طریقہ کار ہے، وہ اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے ینگسٹرز کو، مجھ جیسے اور بھی میرے بھائیوں کو ٹکٹ دے کے، اور الحمدللہ ہم نے پھر رزلٹ بھی دیا ہے، ہم نے کامیاب ہو کے ٹکٹس بھی اپنی لیڈرشپ کو، محترم جناب ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کو، ہماری یہ جو قائد اب نامزد وزیر اعلیٰ ہیں ہماری مریم بی بی، ان کو ہم نے تحفے میں بھی دی ہیں۔ تو اچھا مجھے یہ بتائیے گا اسامہ صاحب، یہ تو آپ نے یقینی طور کے اوپر انہوں نے آپ پہ اعتماد کیا، آپ نے ڈیلیور کر کے دکھایا۔ جب نواز شریف صاحب لندن میں تھے آپ ان سے بہت پرانے رابطے میں، آپ کی براہ راست ملاقاتیں ہوتی رہی، ابھی یقینی طور کے اوپر بات کی ہوگی، نواز شریف صاحب کے مائنڈ میں ڈیفرنٹ ایک ریفلیکشن تھی کہ کیسے انہوں نے پاکستان کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے، لیکن 8 فروری کے نتائج نے وہ پورا منظرنامہ ہی بدل دیا۔ اس وقت نواز شریف صاحب کے مائنڈ کے اندر کیا ہے کہ کیسے پنجاب کے اندر تک رہ کے انہوں نے پرفارم کرنا ہے؟ کیا وہ ڈے ٹو ڈے معاملات میں انوالو ہوں گے، نہیں ہوں گے؟ مریم کو گائیڈنس کیسے ملے گی؟ مرکز کے اندر ان کا کیا رول ہوگا؟ کوئی ریفلیکشن آپ تک پہنچی ہے؟ جی بالکل پہنچی ہے۔ دیکھیں ہمارا پرسوں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس منعقد ہوا جس میں ہمارے تمام جو نو منتخب ممبران ہیں انہوں نے شرکت کی، جس کی صدارت ہماری نامزد وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے کی۔ تو اس میں ہم نے اپنے پورا جو اگلے 5 سال کا ہمارا لائے عمل ہے اور جو ایجنڈا ہے وہ آپ یقین کریں کہ وہ پورا انہوں نے 5 سال کا ہمیں لے آؤٹ دیا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی کسی بھی پارٹی کا، جتنے بھی آج پہلے بھی سیاستیں ہم دیکھتے آئے ہیں، الیکشنز کے معاملات بھی ہم دیکھتے آئے ہیں،
ہمارے مخالفین بھی پارلیمانی پارٹیوں کے اجلاس بلاتے ہیں، تو میکسیمم یہ ہوتا تھا کہ اگلے 6 مہینے کا لائحہ عمل یا اگلا 6 مہینے کی ورکنگ، اور وہی بتائی جاتی تھی اپنے ممبران کو اور اس پہ ہی ورک ہوتا تھا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے محترمہ مریم نواز صاحبہ نے اگلے 5 سال کے جو مشکلات کا ایک سفر ہے ہمارا، اور جو اس کے مسائل کے حل ہیں، جس طرح کے مسائل سے پنجاب اور پاکستان دوچار ہیں، تو جس طرح انہوں نے وہ ایجنڈا پیش کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف ایجوکیشن پہ، صحت پہ، ایگریکلچر پہ، بلکہ چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز پہ بھی ان کا فوکس ہے. اور انشاءاللہ وہ ایجنڈا ویسے تو منظر عام پر آ بھی گیا ہے اور مزید آ بھی جائے گا. اسامہ فضل، یہ ضرور بتائیے گا، ایک امپریشن یہ دیا گیا ہے بدقسمتی کے ساتھ کہ جو سیٹ اپ بن رہا ہے یہ 6 ماہ، 1 سال، 1.5 سال سے زیادہ نہیں چلے گا. آپ کی پارٹی میٹنگ کے اندر کوئی اس چیز کو مد نظر رکھا گیا ہے کہ جن حالات کے اندر پنجاب اور مرکز میں حکومت بننے جا رہی ہے، تو کیا آپ نے 5 سال کو مد نظر رکھ کے کوئی پالیسیز بنانی ہے، اپنے منصوبوں کو، گورننس کو آگے لے کے آنا ہے؟ یہ واقعی ایسی جو رومرز ہیں اس کے اندر کچھ صداقت ہے اور وقت بہت کرٹیکل ہے اور لانگ ٹرم یہ سسٹم نہیں چلے گا؟ نہیں آئی وڈ ڈس ایگری ٹو دیز ریومرز تو پھر ریومرز ہی ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے. اور میرے خیال میں پاکستان مسلم نون جتنی ریومرز کی زد میں آتی ہے شاید ہی کوئی اور جماعت آتی ہو. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری تیاری اگلے 5 سال کی ہے انشاءاللہ، اور اگلے 5 سال کی جو ڈیلیوری کی تیاری ہے وہ ہمارے اگلے آنے والے اور بہت سارے سال سیکیور کرے گی ہماری جماعت کے لیے. کیا مریم نواز صاحبہ اپنے چچا کے مقابلے میں، کیا بھتیجی پنجاب کے اندر گورننس کے لحاظ سے، ڈیلیوری کے لحاظ سے کیسے بہتر پرفارم کر پائیں گی جب ان کے پاس ابھی تجربہ نہیں ہے، پہلی مرتبہ امور مملکت وہ چلا رہی ہوں گی؟ اسی کے ساتھ لنک کیجئے جو آپ کا اپنا ویژن ہے. جی بالکل ایسی ہے. یہ ایسی بات ہے کہ جس طرح اب ہم پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں ان کے ساتھ بیٹھے، تو جو آپ یقین کریں کہ جس طرح کی باتیں ایک ینگسٹرز کے دماغ میں ہوتی ہیں جب وہ پولیٹیکل کیمپین کر رہے ہوتے ہیں، جو ویژن جس طرح میں نے آپ کو اپنا بتایا کہ ایجوکیشن اور ہیلتھ ریلیٹڈ تھا، تو بی بی نے بھی جو ایجنڈا پیش کیا اگلے 5 سال کے لیے، ان کا مین فوکس ہیلتھ اور ایجوکیشن ہی تھا. تو مجھے میرے خیال میں یہ جان کے بڑی خوشی ہوئی اور میں ریلیٹ کر گیا فوراً ہی کہ جس طرح مطلب بی بی بھی الحمدللہ انہی چیزوں پہ ان کا فوکس ہے جو اصل مسائل ہیں ہمارے. اسامہ فضل صاحب، کچھ وقت کی قلت ہے، آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ کا بہت شکریہ. اور جو آپ کا ویژن ہے یقینی طور پہ بالخصوص ساؤتھ پنجاب کے اندر جو شرح خواندگی بہت کم ہے اور معیاری تعلیم بھی نہ ہونے کے برابر ہے، تو ہم امید کرتے ہیں کہ اگر وہاں سے آپ کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے تو ان علاقوں کی بہتری کے لیے آپ اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے. ناظرین، یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد خواجہ متین صاحب سے پوچھیں گے کہ مریم نواز کیا پنجاب میں ڈیلیوری کے لحاظ سے، اپنی گورننس کے لحاظ سے، کاروباری سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لحاظ سے کیا عوامی توقعات پر پورا اتر پائیں گی؟ اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. خاصا بھی ہمیں بتائیے گا، اب لوگوں کی بہت زیادہ توقعات مریم نواز سے وابستہ ہیں. نواز شریف کے جو بڑے وعدے تھے اب وہ اگر پورے ہونے ہیں عوامی توقعات کے مطابق تو مریم نواز نے کرنے ہیں. نواز شریف کب آ کے ایکٹیولی ہمیں سیاسی منظر نامے پر دکھائی دیں گے، اور کیا مریم نواز، شہباز شریف جو ان کے چچا تھے، ان کا جو گورننس کا لیول تھا، ان کا جو ڈیلیوری کا لیول تھا، کیا اس سے آگے جا کر کچھ ڈیلیور کر پائیں گی؟ جی بھٹی صاحب، دیکھیں جب میاں شہباز شریف صاحب کو پنجاب میں اتارا گیا تھا تو ان کا جو شہباز شریف صاحب کا جو بھی ویژن ہے اس کے پیچھے میاں نواز شریف کو آپ نکال دیں تو اس چیزیں ساری مائنس ہو جاتی ہیں. ٹھیک. اسی طرح دیکھیں یہ جو تجربہ ہے نا، میں سمجھتا ہوں میرا آئیڈیا تھا خان صاحب کے لیے بھی کہ وہ پختونخوا کے وزیر اعلیٰ بنے. ابھی بلاول کے لیے بھی میرا یہ مشورہ ہے کہ وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ کے طور پر بنے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ پارلیمانی جمہوریت میں ڈیلیوری کیسے دینی ہے. اس وقت جو آپ میاں نواز شریف کا جو کردار ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں، تو وہ 83 میں صوبائی وزیر خزانہ رہے، پھر 85 میں وزیر اعلیٰ بنے، وہ پھر وزیر اعظم بنے، تو ان کو پتہ چل گیا کہ منصوبوں کی فیزیبلٹی کیسے بننی ہے. PC1 PC2 یہ بادشاہت نہیں ہے، یہاں ڈیموکریسی نے بڑے چک رکھے ہیں. جی بالکل. آپ آج ایک منصوبے کو لاتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو 6 ماہ انتظار کرنا پڑتا ہے، پھر اس کی رقم رکھنی پڑتی ہے، پھر وہ 6 جگہ سے اس کو منظوری یہی وجہ کہ ہوتی ان ہے. کے دور کے اندر میگا پروجیکٹس مکمل ہوئے. خاصا اب جب کہ میں سمجھتا ہوں مریم جو عثمان بزدار میں آپ نے ایک تقابل کا کہ میں نے ویسے تقابل بنتا کوئی نہیں ہے، ان کے ساتھ جو ان کو ایج حاصل ہے، دیکھیں وہ تو جب ان کا ڈیلیور کریں گی، کارکردگی دکھائیں گی تو پھر پتہ چلے گا انہوں نے کیا کرنا ہے. جی. لیکن ان کو جو ایج حاصل ہے وہ میاں نواز شریف کا سب سے بڑا ایج حاصل ہے کہ وہ پنجاب میں بیٹھیں گے. ٹھیک. اور وہ ان کی کارکردگی کو جانچیں گے اور ان کو بتائیں گے طریقہ کار گورننس کیسے کرنی ہے، اور وہ ان کی پشت پناہی کریں گے. دوسرا ان کی جو ٹیم ہے، اسی طرح مریم اورنگزیب ہے، اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیبنٹ کون سی بناتے ہیں، کون کون سے چہرے، جیسے ابھی انہوں نے اسپیکر کا فیصلہ کیا ہے. یہ دیکھیں ملک محمد احمد خان کا جو فیصلہ کیا میں سمجھتا ہوں، مجتبیٰ شجاع الرحمان کا نام چل رہا تھا، جی، وہ لاہور سے جیتے ہیں.
یہ ملک محمد احمد خان قصور کا ایک دیہی علاقہ ہے، 7 کھڑیاں خاص، وہاں کے رہنے والے ہیں، اور یہ ان کا فیملی بیک گراؤنڈ پرانے سیاستدان، ان کے والد جو تھے ملک محمد علی آف کھائی، ان کو کہتے تھے، کھائی ان کے گاؤں کا نام ہے، تو وہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ رہے ہیں. تو جس طرح وہ بھی بڑے ٹیلنٹڈ ہیں، آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ان کی صلاحیتوں کا آپ دیکھتے ہیں، جو مرکزی کمیٹی بھی بنی تھی اس میں بھی تھے. خاصا ان کی صلاحیتیں صرف اس حد تک نہیں، ان کی صلاحیتیں تو اسلام آباد پنڈی تک ان کی صلاحیتوں کا وہ چرچا ظاہری ہے. بات ہے، وہ تعلق اور بڑے سمجھدار ہیں، اور بڑے ماضی قریب میں بڑا اہم رول پلے کرتے رہے ہیں پیغام رسانی کے حوالے سے اور جوڑ توڑ کے حوالے سے. وہ جوڑ توڑ، وہ ایک سمجھدار آدمی اپنی جگہ خود بناتا ہے، ٹھیک ہے نا. ان کے والد تھے وہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ، ایک دن کے لیے صدر پاکستان بھی رہے ان کے والد ملک محمد علی خان آف کھائی. تو ملک محمد احمد خان کے لیے ایک بڑا اچھا موقع ہے. پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ قصور سے ہی وہ سپیکر رہے ہیں، جو رانا پھول کی فیملی سے، وہ قصور کے حصے میں ہے. یہ بھی اب جو اسپیکرشپ ہے، آپ جب اپنی ٹیم کا چناؤ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی اچھی ٹیم ان کو ملی ہے مریم کو، اور بھی تجربے کار. سب سے بڑی جو بیک اپ ان کو ہوگا میاں نواز شریف کا ہوگا، تو ان کے لیے ایک بڑا چیک بھی ہے ان کے اوپر. بالکل ٹھیک. کیونکہ جو سنی اتحاد کونسل ہے، ماضی کی پی ٹی آئی، اب سنی اتحاد کونسل جو پارلیمانی پارٹی کے طور پر سنی اتحاد کونسل ہی ہے نا بھٹی صاحب، تو وہ بھی ان کو ٹف ٹائم دے گی. مریم کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں، میرا ایک مشورہ ہے مریم بی بی کے لیے کہ وہ جو اپنی طبیعت میں ان کو جو تیزی ہے اس میں ٹھہراؤ لائیں، اور جو تنقید برداشت کرنا یہ کریں گے. تنقید آپ اپنا سارا فوکس جو ہے وہ کام پر رکھیں، کیونکہ پنجاب کے نیچے سے جو 50% زمین ہے نا، وہ پی ٹی آئی ان کے پاؤں کے نیچے سے کھینچ لی ہے. اب اگر ڈیلیوری نہ ہو پنجاب میں ہوئی تو پنجاب میں بھی ان کے پاؤں اکھڑ جائیں گے. ان کو ہر 2 صورتوں میں ڈیلیوری کے علاوہ، کارکردگی کے علاوہ پنجاب میں کوئی چارہ نہیں ہے. لیکن یہ ساری چیزیں تو مریم بی بی نے کرنی ہے، ہم تو بیٹھ کے دیکھیں گے وہ کیا کر رہی ہیں. چلو دیکھتے ہیں. ہماری نیک خواہشات ہیں، ایک خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب کی پہلی دفعہ بننے جا رہی ہے. بالکل صحیح. ہماری نیک خواہشات اور نیک تمنائیں ہیں کہ وہ کامیاب ہوں، وہ کامیاب ہوں گی. جو پنجاب ہے وہ کامیاب ہوگا، اور اگر پنجاب کامیاب ہوگا تو پورا پاکستان کامیاب ہوگا. بالکل ٹھیک. خان صاحب آپ نے اچھا مشورہ بھی دیا، اور جو ان کو پلس پوائنٹ حاصل ہیں وہ بھی اب بتائیں. اب کڑا امتحان ان کا ہے کہ خود بیہیو کیسا کرتی ہیں، وہ کس اینگل سے پنجاب کے اندر معاشی سرگرمیوں کو پروان چڑھانے کے حوالے سے، یوتھ کو موبلائز کرنے کے حوالے سے اپنا رول پلے کرتی ہیں. ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. خان صاحب یہ ہمیں ضرور بتائیے گا، جو بانی پی ٹی آئی نے کہا گیا کہ جب سے وہ جیل میں گئے ان کی بڑی لرننگ ہوئی ہے. کچھ دنوں پہلے انہیں کہا اب ہم انتقام کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے، ہم نے آگے بڑھنا ہے. ایک فیل یہ ملی تھی کہ اب وہ اس قومی دھارے میں آئیں گے. ان کی جماعت بھلے سنی اتحاد کونسل کا حصہ بن چکی، وہاں لوگ جا چکے آزاد میں، لیکن یہ اب کچھ نہیں ریلائز کیا ہوگا. لیکن اگین انہوں نے اپنے پاؤں کے اوپر اتنا بڑا کلہاڑا مار دیا ہے. آئی ایم ایف کو خط لکھے جس کی کوئی وقت نہیں ہے، رک نہیں سکتا. ان کو بھی پتا تھا. کس ناقبت اندیش نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ دوبارہ آپ ان سے کہیں کہ ایسی حکومت کو آپ قرض کیوں دے رہے ہیں جو کچھ کر نہیں پائے گی اور غربت بڑھے گی. مقصد یہی تھا کہ قرض مت دیں. قرض نہ دینے کا مطلب ہے کہ پاکستان دوبارہ بدترین معاشی بحران سے دوچار ہو جائے. خان صاحب یہ کیسی پولیٹیکل وزڈم ہے؟ بھٹی صاحب یہ دیکھیں نا، میں سمجھ رہا تھا کہ خان صاحب جب جیل میں گئے ہیں تو انہوں نے کچھ سیکھنا شروع کیا ہے. ان کو ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، جو بار بار سمجھانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں اپنی ناقص عقل کے ذریعے. یہ سیاست اور ریاست میں فرق کریں. سیاست کریں، سیاست کرنے کا تمام پارٹیوں کو حق ہے، باقی بھی لوگ سیاست کر رہے ہیں. ریاست میں فرق رکھیں. میں واقعہ بھٹی صاحب آپ کو ایک سناتا ہوں، وہ سمجھنے کے لیے کافی ہوگا. جوید ہاشمی صاحب کوٹ لکھپت جیل میں تھے، میں ان کا انٹرویو کرنے گیا. اس وقت مشرف کا مارشل لا تھا پہلے. دولت مشترکہ نے پاکستان کے جو اسٹوڈنٹس کے فنڈز ہوتے ہیں، جو سینیٹیشن کے فنڈز آتے ہیں، وہ سارے انہوں نے مارشل لا تھا تو انہوں نے روکے ہوئے تھے، اس وجہ سے کہ آپ کے ملک میں سیاسی قیدی ہیں. سیاسی قیدی جو جوید ہاشمی صاحب ادھر بیٹھے تھے، میں انہوں جیل میں ملا. انہوں نے کہا کہ جب آپ کو پتہ ہے نیم جمہوری گورنمنٹ آ گئی تھی، لیکن انہوں نے پھر بھی کہا تھا جب تک سیاسی قیدی ہیں، جب مارشل لگا تو انہوں نے فنڈز روک دیے. پھر جب نئی حکومت بنی، جمالی حکومت بنی، تو انہوں نے پھر اپلائی کیا حکومت پاکستان نے، مشرف کی حکومت نے. انہوں نے کہا نہیں سیاسی قیدی ہیں. اس وقت مجھے بتایا جوید ہاشمی صاحب نے، یہ دیکھیں کہ جو لوگ اپنی سیاست، اب وہ جیل میں قید تھے، انہوں نے خط لکھا وہاں سے دولت مشترکہ کو کہ میں جانوں اور میرا ملک جانے. آپ جو فنڈز بنتے ہیں وہ اسٹوڈنٹ کے فنڈز ہیں، باقی لوگوں کے فنڈز ہیں، ان کو فنڈز جاری کریں، میرا اس کے حوالے سے نہ روکیں. اس دن سے آج کے دن تک میں ان کا جوید ہاشمی صاحب کا اس حوالے سے بڑا احترام کرتا ہوں. اور ملکی مفاد بھی یہی تھا صاحب. اب آپ کو پتہ ہے کہ آئی ایم ایف کے شکنجے میں جکڑ کر بھی آپ گئے ہیں، اور جو آپ نے معاہدہ توڑا اس کا بھگتان پوری قوم نے بھگتا ہے. جی بالکل. اگر آئی ایم ایف قرضہ نہیں دیتا
اور دوسری دیکھیں جو ان سے مطالبہ کیا گیا ہے بٹی صاحب، یہ کتنا بھونڈا مطالبہ ہے کہ آئی ایم ایف الیکشن کا آڈٹ کرے. یار جو اس کا مینڈیٹ ہی نہیں آئی ایم ایف کو. نہیں، یہ خاص صاحب یہ ہر دیکھیں بچے کو پتا ہے کہ آئی ایم ایف کا مینڈیٹ کیا ہے. تو یہ کس مطلب خود نہیں سوچتے. ان کو جو ایڈوائزر ہیں ان کے پاس جاتے ہیں اتنے بڑے بڑے ارسطو، اتنے بڑے بڑے افلاطون جاتے ہیں، کسی نے گائیڈ نہیں کیا. علی ظفر نے گائیڈ نہیں کیا، مسٹر گوہر نے کیا، رؤوف حسن صاحب اتنے بڑے چیمپئن ہیں کہ اگر آپ نے کسی کو لکھنا بھی ہے تو ریلیونٹ فورم پہ لکھیں. پاکستان کی معاشی طور کے اوپر تباہی کے لیے تو اس کا حصہ نہ بنے آپ، اس کے لیے تو چٹھی نہ لکھیں آپ. یہ دیکھیں کہتے ہیں آ بیل مجھے مار. ابھی جو خان صاحب کے بارے میں تاثر بنا تھا کہ یہ بہت کچھ سیکھ گئے ہیں، اور علی ظفر جتنے سمجھدار آدمی ہیں، ایس ایم ظفر کے صاحبزادے ہیں، وہ باہر آ کر اعلان کر رہے ہیں. کیا ان کو آپ سمجھائیں کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، کیا خط لکھنے جا رہے ہیں. ان کو اثر ہو نہ ہو، آپ کا ارادہ، آپ کی نیت اور آپ کا جو ایکٹ ہے وہ ریاست اور لوگوں نے دیکھ لیا ہے. اس سے آپ کو کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا. آپ نے دباؤ بڑھانا ہے، بالکل بڑھانا چاہیے آپ کو دباؤ. آپ کے دباؤ وہ بڑھائیں گے لوگ. پہلے بھی ہم کہہ رہے تھے الیکشن کا بائیکاٹ نہ کریں. آپ نے الیکشن لڑا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کی اتنی اکثریت. اب پنجاب اسمبلی میں بھرپور اکثریت ہے آپ کی، ایک تگڑی اپوزیشن ہوگی، 125 کے قریب 150 کے قریب لوگ ہوں گے. ادھر قومی اسمبلی میں بھی آپ کے 125 لوگ ہوں گے. آپ نے یہاں دباؤ بڑھانا ہے. یہ جو پارلیمنٹ ہے، ڈیموکریسی کا جو ایوان ہے، وہ قومی اسمبلی ہے، وہ پنجاب اسمبلی ہے. وہاں آپ کے لوگ بیٹھ کے آپ کا مقدمہ لڑیں گے. آپ اگر ریاست کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے تو سب سے پہلے آپ کی ذات کو نقصان پہنچے گا. اس سے کوئی اچھا میسج نہیں گیا. اگر کر دیا آپ نے کوئی اقدام یا اعلان کیا ہے، اس پر ریویو کریں. جو لیڈر اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں وہی آگے بڑھتے ہیں. اس سے ان کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. دباؤ بنائیں لیکن اس طرح کا دباؤ نہ بنائیں. ریاست میں اور سیاست میں فرق کریں. ٹھیک ہے خان صاحب، آپ نے ریاست میں اور سیاست میں فرق ہونا چاہیے، لیکن بہت افسوسناک امر یہ ہے کہ تمام تر صورتحال کے باوجود انہوں نے یہ خط لکھوا دیا. اگرچہ علی ظفر اور برسٹر گوہر کا موقع سے یکسر مختلف تھا، لیکن لگتا یہ ہے کہ علی گوہر ہوں، برسٹر علی ظفر ہوں، یہ دونوں بے بس ہیں. بانی پی ٹی آئی کی پولیٹیکل ان کی جو اپروچ ہے اس سے سامنے بالکل بے بس ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جس کے کانسیکوینسز آنے والے دنوں میں یہ ناظرین 9:30 مئی سے کسی طور پر کم نہیں ہوں گے. ان کو یہ خط لکھنا، گرچہ کہ پریکٹیکلی وہ کچھ نہیں کر سکتا خط، لیکن انہوں نے آپ کے تھاٹس کی ریفلیکشن دی ہے کہ اگین آپ نے لرن کچھ نہیں کیا. ابھی جہاں کہیں آپ کو موقع ملے گا آپ پاکستان اور اس عوام کے لیے مشکلات کھڑی کرتے رہیں گے. ان کو اس اپنے رویے کے اوپر سوچ کو ریوزٹ کرنا چاہیے. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بتائیں گے کہ ریجنل کنیکٹیوٹی، ریجنل اکنامک پراسپیرٹی کے حوالے سے ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. پاکستان نے تمام تر امریکی پابندیوں کے باوجود ایک بڑا فیصلہ کیا ہے. اس کے آنے والے دنوں میں کیا اثرات ہوں گے اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ایران کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے اور پاکستان کے اندر معاشی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے ناظرین 18 سال قبل ایک منصوبہ سوچا گیا کہ پاکستان کو سستی اور بلا تعطل گیس چاہیے، اور ایران کے پاس وافر گیس کے ذخائر تھے. خاص صاحب ان کو الٹیمیٹلی ان چیزوں کو مٹیریلائز کرنے کے لیے 2009 میں ایران کے ساتھ معاہدہ ہوا، اور 2012 میں ایران نے اپنے علاقے کے اندر تقریباً 800 کلومیٹر کی پائپ لائن بچھا دی، کو 350 کلومیٹر انہوں نے مزید بچھانی ہے. اور جبکہ پاکستان نے 2012 میں جب آصف زرداری صاحب صدر تھے، پریزیڈنٹ تھے، اس وقت وہاں پر گئے، مجھے بھی وہاں پر جانے کا موقع ملا. وہاں پر ہم نے آبزرو کیا کہ ایران اپنے حصے کا کام کر چکا تھا تقریباً 75%، اور پھر پاکستان نے اپنے ایریا کے اندر پائپ لائن بچھانی تھی. لیکن اس کے بعد امریکہ کا دباؤ، امریکی پابندیوں کے ممکنہ خطرات اور کچھ دوست ممالک کے خدشات بھی ایسے تھے کہ پاکستان اس سے بیک آؤٹ کرتا رہا. خاص صاحب جی ٹی وی نیوز نے ہم نے آج یہ خبر بریک کی جس دستاویز کے مطابق کہ پاکستان کے پاس اب اور کوئی آپشن نہیں رہا کہ وہ ایران سے گیس حاصل کرنے کے لیے اپنے حصے کی جو پائپ لائن ہے وہ بچھائے. اور ہم اس سے پہلے نہیں بچھا رہے تھے، وہی ممکنہ طور کے اوپر کہ ہم امریکی پابندیوں کے زد میں آ سکتے ہیں. اب ایران نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کے باعث پاکستان کو فرینچ لا کے مطابق $18 ارب جرمانے کا نوٹس سرو کر دیا. جب نوٹس سرو ہوا خاص صاحب تو پھر یہاں پر ایک تھرتھلی مچ گئی. لیکن کریڈٹ میں دوں گا نگران حکومت کو، بالخصوص نگران فیڈرل منسٹر انرجی محمد علی صاحب کو. انہوں نے اس سینسٹیوٹی کو ریلائز کیا، تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات چیت کی کہ پاکستان کے پاس اب کوئی اور آپشن نہیں ہے. ہمیں امریکہ کو بھی کنونس کرنا ہوگا، چونکہ پابندیوں کے باوجود ایران عراق کو گیس سپلائی کر رہا ہے، ترکی کو گیس سپلائی کرتا ہے، اس کے ساتھ آذربائیجان کے ساتھ گیس کا بزنس ڈیل ہوتا ہے. وہاں پر پابندیاں نہیں ہیں، لیکن جہاں پاکستان کا مفاد جڑا ہوا ہے وہاں پر پابندیوں کی دھمکی دی جاتی ہے. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ پاکستان نے اس منصوبے کو آگے بڑھانا ہے، اور اگر ہم نے $18 ارب کے جرمانے سے بچنا ہے تو ضروری ہے کہ ہم نے ایران کو سیریسنس شو کرنی ہے کہ یس ہم بھی اس گیس کو خریدنے کے لیے تیار ہیں. اس مقصد کے لیے خاص صاحب
کابینہ کی کمیٹی نے فوری طور کے اوپر ایرانی بارڈر سے گوادر تک 81 کلومیٹر کی 45 ارب روپے کی لاگت سے گیس پائپ لائن تعمیر کرنے کی اجازت دے دی ہے، منظوری دے دی ہے، اور اگرچہ کہ وفاقی کابینہ کا اجلاس آئندہ نہیں ہونا، اس منٹس کی ریٹیفیکیشن کے لیے سرکولیشن کے ذریعے سے اسمبلی آج موو کر دی گئی ہے، تو یہ پہلا بڑا مرحلہ 15 سال بعد بالآخر خان صاحب عبور کیا گیا ہے۔ فوائد اس کے کیا ہیں خان صاحب؟ اس وقت پاکستان کو گیس ڈیفیسٹ کا سامنا ہے، ہم مہنگی بجلی پیدا کرتے ہیں چونکہ ہم گیس امپورٹ کرتے ہیں، گھریلو صارفین کے بل اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ اب ناقابل برداشت ہو چکے ہیں چونکہ ہم گیس امپورٹ کر رہے ہیں اور لوکل گیس ہماری کم ہو رہی ہے۔ جو ایران کی گیس ہے جو 750 ملین کیوبک فٹ یومیہ ہمیں ملے گی، خاص طور وہ درآمدی گیس کے مقابلے میں ہمیں سالانہ 5 ارب ڈالر کے زر مبادلہ کی بچت ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے یہ والیوم بڑھے گا ہمیں مزید بچت بھی ہوگی، اور اس کے ساتھ فیوچر میں یہ گیس پائپ لائن کے ذریعے انڈیا تک جائے گی تو پاکستان کو راہداری فیس بھی ملے گی ڈالرز میں، تو اس کے ملٹیپل بینیفٹس ہیں، اور کوئی بھی ملک ناظرین ریجنل کنیکٹیویٹی کے بغیر سسٹینیبل معاشی ترقی کا حصول نہیں کر سکتا۔ خاص صاحب آپ اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ دیر آید درست آید، بہت سے کنسرن ابھی بھی ہیں، اور امریکہ سے ہم نے کہنا ہے کہ ہمیں ایک سرٹیفکیٹ بھی دے کہ آپ ہمارے اوپر پابندیاں نہیں لگائیں گے، لیکن پابندیوں کے خطرے کی وجہ سے خاص صاحب ہم نے کئی اربوں ڈالر کا نقصان کیا ہے ایران سے سستی گیس نہ لے کر۔ بٹی صاحب یہ اتنا خوشائن فیصلہ ہے، میرا دل باغ باغ ہو گیا ہے یہ جب میں نے کیبنٹ کمیٹی نے یہ فیصلہ بڑے عرصے بعد خاص صاحب ایک اچھی خبر آئی ہے ایرانی بارڈر سے گوادر تک یہ جو 81 کلومیٹر جو ہے پائپ لائن بچھائی جا رہی ہے۔ یہ دیکھیں بٹی صاحب، میں حیران ہوتا ہوں دنیا پر کہ ریجنل ممالک آپس میں تجارت نہیں کریں گے، لین دین نہیں کریں گے، اور ہم لاکھوں کلومیٹر دور جا کے چیزیں لیں گے یا ہزاروں کلومیٹر ہمارے ساتھ بارڈر لگتا ہے۔ او بھائی ہمیں کرنے دو کام، ہم آپ سے کیا مانگتے ہیں؟ دیکھیں اس طرح کے جو بولڈ فیصلے ہیں، میں اس پہ جو وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور پوری کابینہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اس طرح کے دباؤ مسترد کرنے آپ نے، ہم کسی کے گھر میں جا کر شرارت کرنے کے حق میں نہیں ہیں یار، ہمارے بچے بھوکے مر رہے ہیں، ادھر ہمیں گیس اربوں ڈالر کی باہر سے لینا پڑتی ہے، ہم اپنے مسائل سے کیوں نہیں لے سکتے؟ یہ دباؤ مسترد کر کے انہوں نے بالکل محب وطن پاکستانی ہونے کا ثبوت دیا ہے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ بڑک مارنی، ہم کسی کو کوئی پریشان نہیں کرنا چاہتے، ہم امریکہ کے کسی مفاد کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، اور بھائی ہمارا مفاد کدھر گیا؟ ہم تجارت کرنا چاہتے ہیں، ہمارا ہمسایہ ملک ہے، آپ وہاں بیٹھے لاکھوں کلومیٹر دور سے ہمیں ڈکٹیشن نہ دیں، ہمیں بزنس کرنے دیں بھائی ہمارے لوگوں کے ساتھ۔ ہم نے انہوں نے اگر فیصلہ کیا تو یہ عوام کے لیے کیا ہے۔ اس سے ایران سے گیس لینے سے مجھے بتائیں امریکی مفاد کو کوئی نقصان پہنچا ہے؟ بالکل نہیں، ہمارے مفاد کو کوئی نقصان پہنچا رہے ہیں؟ بالکل ہاں صاحب، پروگرام کا وقت بھی ختم ہو چاہتا ہے، لیکن ناظرین اس بڑے فیصلے کے اندر جو کریڈٹ ہے یقینی طور کے اوپر آرمی چیف کا، اس میں براہ راست کریڈٹ ہے، اس کے ساتھ SIFC کے ٹیکر کیبنٹ، نگران وزیر اعظم اور بالخصوص نگران وفاقی وزیر توانائی محمد علی، انہوں نے رائٹلی اس کو رائٹ ٹائم پہ ٹیک اپ کیا، تمام سٹیک ہولڈر کو سینسٹائز کیا، اور پاکستان ایک بڑا فیصلہ کر لیا ہے۔ تمام تر عالمی دباؤ کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس پروجیکٹ کو بر وقت مکمل کرنے کی اشد ضرورت ہے، اسی کے ساتھ پاکستان کا معاشی مفاد جڑا ہوا ہے۔ ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اجازت دیجیے، کل ہوگی دوبارہ ملاقات، اللہ حافظ۔